أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پاکیزگی و بزرگی اس اکیلے پروردگار کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا خالق و مالک رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. معزز حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سال ماہ رمضان کی اس نعمت کو پایا. رمضان المبارک کے اس مہینے کو اور ان مبارک ساعتوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو ہم نے اپنی زندگی میں پایا، اور جس طریقے سے ہم نے پایا تھا اسی تیزی سے یہ ایام گزر بھی گئے، اور رمضان کا یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا اب اس مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ اس مہینے کے گنے چنے کچھ ایام چند روز رہ گئے ہیں. جس طریقے سے یہ مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے تیزی کے ساتھ، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے. رمضان کا مہینہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزرا ہے، اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے. انسان کی عمر بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب کفار و مشرکین آپس میں تذکرہ کریں گے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کتنی زندگی گزاری تھی، کتنی مدت گزاری تھی، تو ان کو ایسا لگے گا جیسا کہ انہوں نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس دنیا کے اندر گزارا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. جب لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ان کو ایسا لگے گا
گویا کہ انہوں نے ایک رات، ایک شام یا ایک صبح اس دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی. تو اس لیے انسان کو اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اس عمر کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس مختصر سی مدت میں ایسے اعمال بجا لانا چاہیے جو انسان کو اخروی زندگی میں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی میں اس کے اعمال، اس کی نیکیاں کام آ سکیں اور اس کی یہ نیکیاں ذخیرہ آخرت بن سکیں. معزز حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا. اس رمضان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، اس رمضان میں لوگوں کی کیسی حالت تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح عام طریقے سے گزار دیتے ہیں، اس ماہ مبارک کا خصوصی اہتمام نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس رمضان کو غنیمت سمجھتے ہیں، ان مبارک ساعتوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھ کر اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کرتے ہیں. اس ماہ مبارک کے اندر قسم قسم کی جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تزکیہ نفس کے جو سامان اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھے ہیں، ان تمام میدانوں میں وہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان المبارک جس کو نیکیوں کا فصل بہار کہا جاتا ہے، جس میں نیکیوں کے بہت سارے دروازے، بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں نیکیوں کے اتنے سارے مجالات، اتنے سارے میدان اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں؟ ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ان اچھائیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، انسان اور انسان کا جسم، یہ سب ایک چیز پر قائم ہے. وہ ایک چیز ہے انسان کا دل. یہ انسان کا دل انسان کا ایسا عضو ہے جس عضو پر انسان کی صلاح، انسان کی نیکی اور انسان کے سارے جسم کی اچھائی اور برائی منحصر ہے. یہ قلب انسانی جسم کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر اس کے اندر نیکی آ جائے، اگر اس کے اندر صلاح آ جائے تو انسان کا پورا جسم نیکی پر قائم رہتا ہے، اور اگر اس عضو کے اندر خرابی آ جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. انسان کو اس دل کی فکر کرنی چاہیے، انسان کو اس دل کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماہ رمضان کا یہی درس ہے، ماہ رمضان کا یہی پیغام ہے، اور ماہ رمضان انسانوں کے اندر اسی چیز کو، اسی روح کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان کا اصل مقصد انسان کے دل کو غذا پہنچانا ہے. رمضان کا اصل مقصد انسان کے دل کو صحیح راستے پر رکھنا ہے، اور رمضان کا اصل مقصد انسانی دل کو برائیوں سے، گندگیوں سے اور معصیتوں سے پاک رکھنا ہے. رمضان کے اندر جو عبادتیں مشروع ہیں، رمضان کے اندر جو نیکیاں رکھی گئی ہیں، ان نیکیوں کے اندر یہی مقصد ہے کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے. رمضان کی اہم عبادت جو روزہ ہے، اس روزے کا مقصد بھی انسان کو
تقوی کا حاصل کرنا ہے. تقوی کا حصول روزے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو. تو انسان رمضان کے جو روزے رکھتا ہے، ان روزوں کا مقصد صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہے. ان روزوں کا مقصد صرف صبح سے شام تک کھانے پینے سے دور رہنا نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کیسے کرے، وہ اپنے دل کو برائیوں سے معصیتوں سے کیسے پاک رکھے. یہ روزہ انسانی نفس کو کچلتا ہے، یہ روزہ انسانی نفس کے اندر نیکی کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے. روزے کے اندر دل کی غذا ہے، روزے کے اندر دل کی دوا ہے. رمضان کے اندر لوگوں کا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے. رمضان کے اندر لوگ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں. رمضان کے اندر لوگوں کا مسجدوں میں آنا جانا بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. یہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان مسجدوں کے اندر بھی، ان مسجدوں کے اندر زیادہ آنے جانے سے، ان مسجدوں کے اندر زیادہ تردد کرنے سے بھی انسان کے دل کو غذا حاصل ہوتی ہے اور انسان کا دل برائیوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے درجات میں اضافہ کرے گا، تمہارے درجات میں بلندی کرے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة وکثرۃ الخطى الی المساجد. مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود وضو پورا کرنا. سردی کی راتوں میں پانی کے استعمال سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مگر اس مشقت کے باوجود وضو کرنا. اسی طریقے سے مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، یہ بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بتائی وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو رمضان کے اندر انسان مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد میں رہتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک رکھے اور اپنے دل کو پاکیزہ کرے. رمضان کی ایک اور عبادت جس کو لوگ شوق سے بجا لاتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے سے پہل کرتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کا پڑھنا ہے، قرآن مجید پر تدبر کرنا ہے، قرآن مجید پر غور کرنا ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید بھی دلوں کی غذا ہے، قرآن مجید بھی روح کی غذا ہے. قرآن مجید سے انسان جب تعلق جوڑ لیتا ہے، قرآن مجید سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے بھی انسان کے دل کو غذا ملتی ہے، انسان کے دل کو تسکین ملتی ہے اور انسان کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ خوشخبری کو قبول کرو، یہ خوشخبری کو قبول کرو. یہ قرآن مجید جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اس کا دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کر سکتے ہو. اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو. اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. یہ قرآن مجید جس کی
تلاوت کی جاتی ہے اس ماہ مبارک کے اندر، قرآن مجید کے دورے کیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، اس کا مقصد بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقرب پیدا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید انسان جب اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو انسان کا نفس اور انسان کا دل سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے۔ رمضان کے اندر ایک اور عبادت جو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان نشانیوں پر غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے کمالات پر غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بھی انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کے دل کی غذا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل قرآن مجید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر دلوں کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دلوں کی زندگی ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ایسا دل مردہ ہو جاتا ہے، ایسا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ انسان کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کا دل مردہ ہے، ایسے انسان کے دل میں روح نہیں ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے لیے ذکر اللہ کی وہی حیثیت ہے جو کہ مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہے۔ جس طرح مچھلی اگر پانی سے باہر کر دی جائے، پانی سے دور کر دیا جائے، تو جس طریقے سے مچھلی تڑپتی ہے، جس طریقے سے مچھلی رہ نہیں پاتی، اسی طریقے سے جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد دور کر دی جاتی ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیا جاتا ہے، تو انسان کے دل کو بھی سکون نہیں رہتا ہے، انسان کے دل کو بھی اطمینان حاصل نہیں رہتا ہے۔ انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ رمضان کی ایک اور خصوصی عبادت قیام اللیل کا اہتمام ہے، رات کی نماز ہے، رات میں لمبا قیام ہے، رات میں لمبے رکوع و سجود ہیں۔ یہ عبادت بھی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان کا دل صاف ہو، تاکہ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، انسان کے دل میں صلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شروعات میں وحی آئی تھی، ابتدائی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، تہجد کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا، رات میں اٹھ کر عبادتیں کرنا، رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، یہ نفس کو کچلتا ہے، نفس کو رونتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی زبان درست ہوتی ہے، انسان راست گوئی پر آتا ہے، انسان اچھی باتیں کرتا ہے، انسان غلط بیانی پر نہیں جائے گا، انسان غلط زبانی پر نہیں جائے گا۔ یہ قیام اللیل یہ بھی انسان کے دل کو تربیت کا، انسانی دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔
رمضان کے اندر ایک اور عبادت جس کا اہتمام کیا جاتا ہے صدقہ ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں. یہ زکوٰۃ اس کا مقصد بھی انسانی دل کو پاک کرنا ہے. زکوٰۃ کا مقصد انسان کے مال کو بھی پاک کرنا ہے اور انسان کے دل کو بھی پاک کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی آپ ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ لیا کرو، زکوٰۃ لیا کرو. کس لیے؟ تطہرہم بہا وتزکیہم، تاکہ آپ اس صدقے کے ذریعے سے ان لوگوں کو پاک کرو، ان لوگوں کی تطہیر کرو اور ان کے اوپر آپ دعائیں کرو. تو زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، صدقہ و خیرات کا جو مقصد ہے، صدقہ و خیرات سے بھی انسانی دل صاف ہوتا ہے، انسان کا دل گناہوں سے دور ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر نیکی اور صلاح کا جذبہ ابھرتا ہے. تو کچھ عبادتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے رمضان کے حوالے سے. رمضان کے اندر جو انجام دی جاتی ہیں، ان عبادتوں کا جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، یہ انسانی دل کی تربیت ہے. انسان کے دل کو صحیح طریقے سے نیکی پر، صلاح پر، تقوی پر، طہارت پر ابھارنا ہے. اس لیے کہ جب یہ دل سدھرتا ہے، جب یہ دل نیکی اور صلاح کے جذبے پر آتا ہے، تو انسان کی ساری کامیابی اور انسان کی ساری اچھائی اسی کے اوپر منحصر ہے. تو اس لیے رمضان سے ہم کو یہی سیکھنا چاہیے، رمضان سے ہم کو یہی حاصل کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس دل کی فکر کریں، رمضان کے بعد بھی ہم اپنے دلوں پر نگرانی کریں، ہم اپنے دلوں پر نگاہ رکھیں اور اپنے دلوں کو برائیوں سے، معصیتوں سے، غلط چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اور جو عبادتیں ہم رمضان کے اندر بجا لائے ہیں، جن عبادتوں کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے، ان عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. ان عبادتوں کی پابندی عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہیں، تاکہ ہمارے دل نیکی پر اور تقوی پر ثابت قدم رہیں. معزز حضرات، رمضان کے آخری مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم لوگ رمضان کے اندر نیکی کر چکے ہیں، رمضان کے اندر اچھائیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں. رمضان کے آخر میں جن باتوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے. اس لیے کہ استغفار جن اوقات کے اندر کیا جانا چاہیے زیادہ، وہ عمل کے آخری مرحلے میں ہے. جب عمل ختم ہوتا ہے، عمل کے آخری مرحلے پر جب انسان ہوتا ہے، تو عمل کے آخری مرحلے میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ نصر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اس سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسلام کی نعمت مکمل ہو چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوخ در جوخ شوق کے ساتھ اس اسلام کے اندر آئیں گے، اس دین کے اندر آئیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ ہے، اس فریضے کو آپ نے ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے. تو عبادت کے آخری موقع پر، عبادت کی انتہا پر انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت جیسی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق جیسا ادا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جس انداز میں ہونی چاہیے اس انداز میں انسان کر نہیں پاتا ہے، انسان سے تقصیر ہوتی ہے، انسان سے کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ انسان آخری اوقات میں عبادت کے استغفار کرے، مغفرت چاہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اسی طریقے سے عبادت کے آخری موقع پر عبادت کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، عمل کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. انسان اپنے عمل پر مطمئن نہ ہو، انسان اپنی نیکیوں پر مطمئن نہ ہو، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نیکیاں کر چکا ہوں، میں نمازیں پڑھ چکا ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کر چکا ہوں، بلکہ انسان
اس بات کی فکر کرے کہ میری عبادتیں، میرے اعمال کہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے سلسلے میں فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو انہوں نے جو دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرما، اس لیے کہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں جن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ایک یہ ہے، انسان کے عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد اور نیکی کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے قول منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کرے، اچھائی کے بعد اچھائی کرے، اور برائی کی سزا ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو نہ چھوڑے، اس نیکی کو ترک نہ کرے، بلکہ نیکیوں کے اس راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔ رمضان کے اندر جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، رمضان کے اندر جو اچھائیاں ہم نے کی ہیں، ان اچھائیوں کو رمضان کے ختم ہونے کے بعد نہ چھوڑ دیں، ان نیکیوں کو رمضان کے جانے کے بعد نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان نیکیوں پر ثابت قدم رہیں، اسلام پر، دین پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ اور اسی طریقے سے طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اسی پر اس کی موت دیتا ہے، نیکی کے بعد اس کو استقامت عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو نیکی کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو رمضان کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کے راستے پر قائم رہیں، اچھائی کرنے کے بعد اچھائی کے راستے کو نہ چھوڑیں، اور رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی ہو جیسی رمضان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو رمضان کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اپنے نفوس کی، اپنے دلوں کی اور اپنے اندرون کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی برائیوں سے ہمیں دور رکھے، فتنوں سے دور رکھے، اور ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ ہمیں باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔